السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ویڈیو کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت کو منحوس کیوں سمجھا جاتا ہے، اور حیض اور نفاس کس کو کہا جاتا ہے اور ان کی مدت کیا ہے۔ جچگی اور ماہواری میں عورتوں کے ساتھ کھانے پینے اور ان کا جھوٹا کھانے میں حرج نہیں۔ جو شریعت میں ہے، اسلام جس چیز کی اجازت دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جچگی اور ماہواری میں عورتوں کے ساتھ کھانے پینے اور ان کا جھوٹا کھانے میں حرج نہیں۔ ہندوستان میں جو بعض جگہ ان کے برتن الگ کر دیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ کھانے پینے کو برا جانا جاتا ہے یا ان کے برتنوں کو ناپاک خیال کیا جاتا ہے، یہ غیر مسلموں کی رسمیں ہیں۔ ایسی بیہودہ رسموں سے احتیاط لازم ہے۔ البتہ اس حالت میں مرد کا اپنی عورت سے ہم بستری کرنا حرام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جگہوں پہ، اور خاص کر کے ہندوستان میں کچھ جگہوں پر جب عورت کو حیض آتا ہے یا جو ہے وہ جچہ کے عالم میں ہوتی ہے، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جب نفاس کی مدت ہوتی ہے، تو اس ٹائم اس کو کچھ جگہوں پہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے کھانے کے برتن تک الگ کر دیے جاتے ہیں، اس کو انہی برتنوں میں کھانا دیا جاتا ہے، اس کے ہاتھ سے کھانا پینا جو ہے پسند نہیں کرتے، اور یہاں تک کہ جب بچہ پیدا ہو جائے اور وہ 1.25 مہینے کا ہو جاتا ہے تو گھر تک کی دھلائی اور پینٹنگ تک کرائی جاتی ہے کہ گھر ناپاک ہو گیا۔ تو حضرات محترم، جو شریعت نے حکم دیا ہے کہ یہ ایک بیہودہ رسم ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حیض و نفاس والی عورت کے ہاتھ سے کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ گھر کا سارا کام بھی کر سکتی ہے۔ یہ ایک بیہودہ رسم ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن ہاں، مردوں کے لیے اتنے دن جب تک وہ حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے، ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نفاس کی مدت کیا ہے؟ تو آئیے ہم چلتے ہیں، ہم بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ حیض کس کو کہا جاتا ہے اور نفاس کس کو کہتے ہیں۔ تو حیض کہتے ہیں جو عورت کو ماہواری والا خون آتا ہے، اس کو حیض کہا جاتا ہے، اور جو بچہ جننے کے بعد، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو بلڈ آتا ہے، خون آتا ہے، اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حیض کس کو کہا جاتا ہے اور نفاس کس کو کہا جاتا ہے۔ اکثر عورتوں میں یہ رواج ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب تک چلہ پورا نہ ہو جائے، خون آنا بند ہو گیا ہو نہ نماز پڑھیں گی، نہ روزہ رکھیں گی، اور نہ اپنے کو نماز کے لائق جانیں گی۔ یہ محض جہالت ہے۔ اکثر عورتوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد جب تک چلہ پورا نہ ہو جائے، یعنی 40 دن پورے نہ ہو جائیں، تو اپنے آپ کو، چاہے وہ خون آنا بند کیوں نہ ہو گیا ہو، اپنے آپ کو نہ تو نماز کے لائق سمجھتی ہیں، نہ ہی جو ہے کوئی روزہ رکھتی ہیں، اور نہ ہی جو ہے آپ نماز پڑھتی ہیں۔ یہ ایک بالکل بیہودہ جو جہالت والا کام ہے۔ آئیے اب ہم بتاتے ہیں کہ حیض کی مدت کب تک ہے، نفاس کی مدت کب تک ہے۔ جب نفاس یعنی خون آنا بند ہو جائے، اسی وقت سے نہا کر نماز شروع کر دے، اور اگر نہانا نقصان کرے تو تیمم کر کے نماز پڑھے۔ یعنی جب بھی خون آنا بند ہو جائے، چاہے وہ 1 دن میں بند ہو جائے، چاہے 2 دن میں بند ہو جائے، چاہے 5 دن، 10 دن، 15 دن، 20 دن، جتنے دن میں بھی خون آنا یعنی بلڈ آنا بند ہو جائے،
اسی ٹائم سے وہ غسل کرے اور نہا کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اور اگر نہانا نقصان کرتا ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا اگر نہا لے گی تو نقصان ہو جائے گا، کوئی جو ہے بیماری لگ جائے گی، تو تیمم کر کے نماز پڑھے۔ یعنی نفاس کی مدت 40 دن ضروری خیال کرنا غلط فہمی ہے۔ کچھ لوگ جو 40 ہی دن نفاس کی مدت ضروری خیال کر لیتے ہیں، یہ ایک غلط فہمی ہے۔ جب تک خون آئے تبھی تک عورت نفاس میں مانی جائے گی، چاہے 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن، جب تک خون آئے گا تبھی تک عورت نفاس میں مانی جائے گی، اس کے بعد نفاس نہیں ہے۔ ہاں اگر 40 دن گزرنے کے بعد بھی خون آنا بند نہ ہو تو 40 دن کے بعد نہا کر نماز پڑھے گی۔ یعنی 40 دن کی جو مقدار دی ہے، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بلڈ جو ہے مہینوں آتا ہے، 2 مہینے آتا ہے، تو جو لمٹ سے زیادہ یعنی 40 دن کی جو مقدار باندھی گئی ہے، آپ جو ہے اس سے زیادہ اگر دن ہو گئے اور 40 دن تک بند نہیں ہوا، 41 42 43 45 دن یعنی یا 50 دن یا 2 مہینے ہو گئے، تو جو ہے جتنا بھی 40 دن کے بعد میں بلڈ آتا ہے وہ استحاضہ ہے، وہ نفاس نہیں ہے۔ یعنی استحاضہ اس بلڈ کو کہا جاتا ہے، اس خون کو کہا جاتا ہے جو نہ تو حیض ہو اور نہ ہی نفاس ہو، یعنی نہ ماہواری کا خون ہو اور نہ ہی وہ بچہ جننے کا خون ہو، یعنی جو بیماری کے تحت خون آتا ہے اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے۔ اور جن دنوں میں اس پر نماز فرض ہے ان دنوں میں شوہر اور بیوی کا ہم بستر ہونا بھی جائز ہے۔ جن دنوں میں اس پر نماز فرض ہو گئی، یعنی وہ فارغ ہو گئی، اس پہ غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا، ان دنوں میں شوہر کا عورت سے ہم بستر ہونا بھی جائز ہے۔ آج جو ہے ہم لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا ہے، اور ہماری ماں بہنیں یہ خیال کر لیتی ہے کہ حیض کی مقدار 7 دن یا 10 دن ہے، اور استحاضہ نفاس کی مقدار جو ہے وہ 40 دن ہے، اس سے کم یا بڑھتی جو ہے نہیں ہو سکتا۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ حیض کی جو مقدار مانی جاتی ہے زیادہ سے زیادہ 10 دن، کسی کو 7 دن میں خون بند ہو جاتا ہے، کسی کو 5 دن میں بند ہو جاتا ہے، کسی کو 3 دن میں بند ہو جاتا ہے۔ یعنی جس کی عادت ہے حیض کی، 3 دن میں بلڈ بند ہوتا ہے تو اس کو 3 دن ہی حیض مانا جائے گا، اس کے آگے خون آتا ہے تو وہ استحاضہ ہوگا۔ کسی کے 5 دن میں بلڈ بند ہوتا ہے تو اس کو 5 دن ہی حیض مانا جائے گا، اس کے آگے اگر بلڈ آتا ہے تو استحاضہ ہے۔ اگر کیا نام ہے کسی کو 7 دن میں بلڈ آتا ہے تک لگاتار پچھلے دنوں میں آتا ہے اور 7 دن کے بعد بند ہوتا ہے تو 7 دن حیض مانا جائے گا۔ ایسے ہی جو ہے نفاس کا معاملات ہے کہ جب تک بلڈ آتا ہے، یعنی 2 دن 4 دن 10 دن 15 دن، اسی دنوں تک نفاس مانا جائے گا۔ اس کے بعد جب وہ بند ہو جائے تو وہ نفاس میں نہیں مانی جائے گی۔ غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد نماز ادا کریں۔ اور حضرات محترم، اور نماز کے بعد میں جو ہے اگر 40 دن کے بعد بھی اگر بلڈ آتا ہے تو وہ استحاضہ ہے، پھر بھی غسل کر کے نماز پڑھے۔ امید کرتا ہوں ہماری ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔